بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے خواجہ حسن نظامی کا تعارف پڑھا تھا، جن کا لکھا ہوا سبق ہے فاقہ میں روزہ، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے جہاں تک ممکن ہوا۔ سبق کچھ تھوڑا طویل ہے، ہم اس کو پڑھ کے اور پھر پڑھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ میری بیٹا یہ خواہش رہتی ہے، میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ پڑھیں وہ آپ کے جو امتحانی نقطہ نگاہ سے معیار ہے اس پہ پورا اترے۔ ہمیں دوسرا اخلاقی طور پہ ہماری تربیت ہو جائے، ہمیں اپنے آباء و اجداد اسلاف کے کارناموں کا پتہ چلے، ہمیں مسلمان قوم کی، ہماری قوم کی ان خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے جن کے باعث ہم ذلیل و رسوا ہیں، تاکہ ہم اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں، ہم بہتر ہو سکیں اپنی ذات کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ سبق کی طرف آتے ہیں کہ جب دلی زندہ تھی، تاجدار دہلوی تاجدار کے ایک کنبہ کا فسانہ۔ دہلوی تاجدار سے مراد یہاں پہ سلطنت مغلیہ ہے، تاجدار بادشاہ کو کہتے ہیں۔ تو انگریزوں کی آمد سے قبل بر صغیر پاک و ہند پہ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی جو کہ مسلمان تھے۔ انگریز آ گئے تو ایک خاندان کا فسانہ ہے، ایک کنبے کا۔ بہت سارے لوگ خاندان میں موجود تھے، جب انگریز قابض ہو گئے تو وہ سارے تتر بتر ہو گئے، اور شاید ان کی اولادیں آج بھی پاک و ہند میں کہیں پہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوں، اور ان کا کہا نا اقبال نے کہ تیرا نام بھی نہ ہوگا زمانے میں، تو یہ وہ بات ہے کہ آج ان کا نام بھی زمانے میں باقی نہیں رہا، وہ گمنام ہو گئے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جب دلی زندہ تھی اور ہندوستانیوں کا دل کہلانے کی حقدار تھی، لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ نشان سے مراد یہاں پہ جھنڈا ہے، تیموریوں سے مراد منگول ہیں۔ شاید پچھلے لیکچر میں یہ میں نے بتایا تھا کہ مغل جو تھے یہ دراصل منگول خاندان کی اولاد سے تھے، امیر تیمور کی اولاد میں سے۔ تیمور ماورا النہر سے تاجکستان، سمرقند و بخارا جس علاقے میں ہے، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان اور ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان اور ایک ترکمانستان، یہ 4 ریاستیں ہیں۔ 1992 میں جب روس ختم ہوا تو یہ 4 مسلمان، ٹوٹل 12 ریاستیں الگ ہوئیں، جس میں یہ 4 مسلمان ریاستیں بھی شامل تھیں۔ اب یہ الگ الگ ملک ہیں، اسے ماورا النہر بھی کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ منگول جن کا تعلق منگولیہ سے تھا، آج بھی منگولیہ نام کا ملک اگر آپ نقشے پہ دیکھیں دنیا کے، تو چین کے شمال مغرب میں یہ ملک ہمیں ملتا ہے۔ منگولوں کا تعلق اس علاقے سے تھا، پھر وہ وہاں سے نکلے اور تاخت و تاراج کرتے ہوئے ماورا النہر اور بغداد تک وہ گئے۔ انہوں نے سارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا، پھر کچھ رستے میں آباد ہو گئے، کچھ بغداد میں جا آباد ہوئے، جیسے جیسے کچھ لوگ واپس چلے گئے، کچھ آباد ہو گئے۔ تو امیر تیمور نے اور ان کے اس کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کر لیا۔ دراصل یہ لوگ انہی منگولوں کی اولاد میں سے تھے، تاتاریوں کی اولاد میں سے تھے، امیر تیمور کی اولاد میں سے تھے، وہ لوگ جو مغل خاندان کہلاتا تھا اور ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا۔ تو کہتا ہے وہ آخری نشان لہرا رہا تھا، یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ آخری جھنڈا لہرا رہا تھا۔ آخری مغل بادشاہ کا نام تھا بہادر شاہ ظفر۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، یہ حضرت جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، یعنی مرزا سلیم بہادر بادشاہ وقت بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانے سے ایک لونڈی باہر آئی، نوکرانی۔ زنان خانہ گھر کا زنانہ حصہ جہاں خواتین رہتی ہیں۔
اور ادب سے عرض کی حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ لونڈی نے آ کے کہا، وہ بار گپے مار رہے ہیں بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ مردانہ میں، تو کہا آپ کو آپ کی والدہ محترمہ یاد کرتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مخموم واپس آئے۔ مخموم کے معنی ہوتا ہے غمگین۔ دکھی سے دل سے واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے، ندیم سے مراد ہے دوست، کچھ دوست بے تکلف بھی ہوتے ہیں، وہ ہر بات پوچھ لیتے ہیں، ہر بات ان سے کر لی جاتی ہے۔ تو ایک بے تکلف سے ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، حضور خیریت تو ہے؟ خیر باشد سے مراد ہے خیریت تو ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جس طرح ہم اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں یار تم کیوں پریشان ہو، خیریت تو ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہوا خیر باشد۔ مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، مقدر سے مراد ہوتا ہے خراب یا برا، یہ لفظ مقدر ہے، مقدر نہیں ہے، خراب یا برا۔ تو کہا حضور آپ پریشان لگتے ہیں، آپ کا مزاج کچھ برہم ہے، آپ غمگین معلوم ہوتے ہیں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لونڈی بلا کے لے گئی نے کہا آپ کو اماں یاد کرتی ہیں، تو اماں نے کچھ کہا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اماں ویسے ہی ناراض ہو جاتی ہیں کبھی کبھار۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویا کہ میں نے گلوکار، گانے والا، گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ زوال کی داستان ہے، افطاری کا وقت ہے اور نتھن خان گویے سے گانے سنے جا رہے ہیں۔ اسلامی تشخص کی پامالی دیکھ لیں، بادشاہ کا بھائی ہے اور افطاری کے وقت نتھن خان گویے سے گانے سنتا ہے۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ بالکل مناسب بات ہے، برا معلوم ہونا بھی چاہیے کہ اماں حضور تلاوت قرآن حمید کر رہی ہیں، تم یہاں گانے بجانے کی محفل سجا کے بیٹھے ہو، وہ بھی افطاری کے وقت ماہ رمضان میں۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں، بڑی خوبصورت بات کی۔ بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ اس کو تفریح معلوم ہوتی ہے، اسلام سے تعلق ہی نہیں رہا۔ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے، 14 دن گزر گئے رمضان کے، 16 باقی ہیں، تو میں کیسے گزارا کروں گا گانے بجانے کے بغیر؟ میری طبیعت نے لہراتی ہے اور میں تو اس کے علاوہ رہ نہیں سکتا۔ مصاحب سے مراد ہوتا ہے ساتھی، ایک ساتھی، مصاحب معنی ساتھی، دوست۔ ہاتھ باندھ کر کہ حضور یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجئے، عجب بہار ہوتی ہے، رنگ رنگ کے آدمی طرح طرح کے جمگٹھے دیکھنے میں آئیں گے، خدا کے دن ہیں، خدا والوں کے باہر بھی دیکھیے۔ ایک صاحب جو ہیں مسلمان ہیں، راسخ العقیدہ، محفل میں بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے وہ بادشاہ سلامت کے بھائی ہیں، محل کا ایک اپنا، قلعے کا ایک اپنا، یہ محل کا اپنی ایک رونق ہے، تو وہ بھی مصاحب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو کہا حضرت اگر آپ کے جی جو لجتا ہے تو شام کو جامع مسجد چلیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے، جب باہر ہوتی ہے، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، بڑے جمگٹھے، بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے باہر بھی دیکھیے۔ اگر اماں نے یہ گانا بجانا بند کر دیا ہے تو اچھی بات ہے، آپ وہاں چل کے دیکھیے، ہو سکتا ہے مسجد میں آپ کا دل لگ جائے۔ مرزا نے صلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ اگلے دن شام ہوئی تو بجائے گانا سننے کے مسجد چلے گئے، وہاں جا کر عجب عالم دیکھا۔ عالم کے میں نے یہاں مراد حالت ہے، جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، دائرے میں بیٹھنا، اکٹھے بیٹھنا، کسی موضوع پہ بات چیت کرنا، حلقہ بنانا۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن سنانے والے حفاظ، حافظ کی جمع ہے، حفاظ کے میں نے حافظ کی جمع، راتوں کو جو تراویحوں میں قرآن مجید سناتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو قرآن مجید سنا رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں، دو عالم ہیں اور وہ کسی فقہ کے مسئلے پہ بحث کرتے ہیں، اپنے دلائل دیتے ہیں، اور بڑی دنیا بیٹھی ہے ان کے مسائل سن کے محظوظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبہ کا حلقہ ہے، مراقبہ کہتے ہیں کسی ایک ہی بات پہ توجہ مرکوز رکھنا، اس کا حلقہ ہے۔ کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے، کوئی صاحب وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے، جدھر نظر جاتی سارے اللہ والے ہیں، سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ کل جدید لذیذ مرزا کو یہ نظام بہت پسند آیا، کل کے معنی تمام، لذیذ کے معنی مزے کا، نئی بات، نیا انتظام، اس کے لیے تو نیا ہے، کوئی مسجد ہی نہیں گیا، اس کو کیا پتا کیا انتظام ہوتا ہے اور کیا سلسلہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، تو اسے یہ بڑا پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا، بڑے مزے سے وقت کٹا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا، سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے، ہر گھر سے کھانے آ رہے ہیں، تشتریاں آ رہی ہیں، اس پہ جناب کپڑا ڈلا ہوا ہے، اندر کھانے پینے کی چیزیں، افطاری کی چیزیں، خوان سے مراد یہاں پہ کھانا ہے، اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہوں، جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں سب، وہ بہت سارے خان ہر گھر سے، آس پاس کے گھر سے، ایون کہ قلعہ سے بھی، جو شاہی قلعہ ہے وہاں سے بھی افطاری جامع مسجد میں آیا کرتی تھی۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خوان مکلف چیزوں سے ہراساں، مکلف کے معنی ہوتا ہے سجا ہوا، ظاہر ہے عام انسان کے گھر سے اگر کوئی افطاری کی چیز آتی ہے تو اس کی وہ شان و شوکت تو نہیں ہوتی جو محل سے آنے والی چیز کی ہے، تو کہتے ہیں کہ مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد بھیجے جاتے تھے۔ مال میں کس چیز کی کمی ہے، کلا میں کس چیز کی کمی ہے، تو ہر روز وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، جامع مسجد میں افطاری بھجوایا کرتے تھے۔ بادشاہ سلامت کا حکم تھا اور بہت سارا اور ڈھیر سارا کھانا جو ہے وہ مسجد میں بھیجا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قلعہ کے تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء، امیر کی جمع ہے، علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان خوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی، سینکڑوں قسم کے کھانے آیا کرتے اور مسجد میں ان کی عجیب آرائش ہو جاتی۔ آج بھی الحمدللہ ماہ رمضان آتا ہے تو جو مخیر حضرات ہیں، غریب آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات کر دوں، اور شام کو عام طور پہ جو گاؤں کی محلوں کی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں لوگ عام طور پہ افطاریاں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں پہ نماز پڑھنے والے ان کی افطاری کریں۔ کسی کو افطاری کرانے کا فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، میرے نبی کریم نے بیان کی، اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چلیں میں کوئی افطاری بھیج دوں تاکہ لوگ میں جو بھیجوں گا اس سے افطاری کر لیں اور مجھے اس کا ثواب ہو۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، اس اچھائی نے، اس پاکیزگی اور خوبصورتی نے بڑا اثر ڈالا، اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء، فقیر کی جمع ہے، کو سحری اور اول شب کا کھانا، سحری کا کھانا صبح کا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ یار لوگ تو بڑی خدمتیں کرتے ہیں فقیروں کی، غریب لوگوں کی، تو صرف جامع مسجد میں نہیں بلکہ ہر خانقاہ میں، ہر مسجد میں افطاری لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں اور صبح سحریاں بھی بھیجتے ہیں۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور نام ہے، شہزور سے مراد ویسے طاقتور ہوتا ہے، 9 عمری کے سبب، ابھی بچہ ہے، تھوڑی عمر کا، چھوٹی عمر کا بچہ، اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے ہیں۔ پیارا بھانجا ہے تو ماموں کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت آیا کہ دلی زیر و زبر ہو گئی، مطلب تباہ ہو گئی، انگریز قابض ہو گئے، سلطنت مغلیہ ختم ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں، دوسروں کی خدمت کرنا، یعنی وہ بیگمات جن کے سینکڑوں خدمت کرنے والیاں ہوا کرتی تھیں اب وہ خود دوسروں کی خدمت کرنے پہ مجبور ہو گئیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ تاراج سے مراد یہاں پہ تباہ کر دینا، تباہ ہونا۔
तबाह व बर्बाद हो गई। इसके बाद एक दफ़ा रमज़ान शरीफ के महीने में जामे मस्जिद जाने का इत्तफाक हुआ, यानी जब अंग्रेज़ काबिज़ हो गए और सल्तनत मुग़लिया तबाह व बर्बाद हो गई, दिल्ली उजड़ गई, तो उसके बाद कहता है इत्तफाक हुआ एक बार मस्जिद जाने का। तो क्या देखते हैं कि जगह जगह चूल्हे बने हुए, मस्जिद के अंदर चूल्हे बना दिए अंग्रेज़ों ने, सिपाही रोटियां पका रहे हैं, घोड़ों के दाने दले जा रहे हैं। दाने दलना से मुराद होता है कि तुम रगड़ के उसको आटा बनाते हैं, एक होता मोटा मोटा पीस लेना, वो घोड़े के बतौर घोड़े के लिए बतौर दाने के, ये बतौर खुराक के इस्तेमाल होता है। घास के अंबार लगे हुए हैं और शाहजहान की खूबसूरत और बेमिसल मस्जिद अस्तबल नज़र आती है। अस्तबल से मुराद है जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, उस जगह को कहते हैं। घोड़े बांधने की जगह मस्जिद को बना दिया अंग्रेज़ों ने। और फिर जब मस्जिद वागुज़ाश्त हो गई, दोबारा से मुसलमानों को वापस मिल गई, तो क्या हुआ, और सरकार ने उसको मुसलमानों के हवाले कर दिया। तो रमज़ान ही के महीने में फिर जाना हुआ और देखा कि चंद मुसलमान मैले कुचैले, पैबंद लगे, टुकड़े लगे कपड़े पहने बैठे हैं, 2-4 कुरान शरीफ का दौर कर रहे हैं, और कुछ इसी परेशान हाली में बैठे वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इफ्तारी के वक्त चंद आदमियों ने खजूरें और दाल से मामूली खाना, दाल सेव के मानी मामूली खाना बांट दिया। किसी ने तरकारी के कतले तकसीम कर दिए, कुछ सब्ज़ी के कतले माने टुकड़े, यानी कुछ सब्ज़ी का खाना तकसीम कर दिया। ना वो अगला सा समा, ना वो अगली सी चहल पहल, ना वो पहले किसी शान व शौकत। ये मालूम होता था कि बेचारे फलक के मारे चंद लोग जमा हो गए हैं। इसके बाद आजकल का ज़माना भी देखा, जब मुसलमान चारों तरफ से दब गए हैं, अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता मुसलमान मस्जिद में कम ही नज़र आते हैं। गरीब गुरबा आए तो उनसे क्या रौनक हो सकती है, फिर भी गनीमत था कि मस्जिद आबाद है। यहाँ पे हमारा सबक बेटा आज का होता है मुकम्मल। इंशाअल्लाह मिलते हैं, बाकी सबक रह गया वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।